الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن پاک اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے، کیونکہ حدیث قدسی اور قرآن دونوں من جانب اللہ ہیں، دونوں اللہ کے کلام ہیں۔ پھر ان میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا فرق ہے؟ یقیناً فرق ہے، لیکن کیا فرق ہے وہ پڑھیں گے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ قرآن قطعی ثبوت ہے اور پورا قرآن متواتر ہے، یعنی تواتر کے ساتھ اسے روایت کیا گیا ہے، برخلاف حدیث قدسی کے کہ اس میں حدیث کے جو اقسام ہیں وہ تمام جاری ہوتے ہیں، یعنی اس میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے وغیرہ اس میں جاری ہوتے ہیں۔ نیز قرآن پاک صورت، منزل اور آیت وغیرہ کی طرف منقسم ہوتا ہے، یعنی اس کی تقسیم کی جاتی ہے آیت کے ذریعے سے، صورت کے ذریعے سے اور منزل وغیرہ کے ذریعے سے، برخلاف حدیث قدسی کے کہ اس میں اس طرح تقسیم نہیں کی جاتی۔ نیز قرآن پاک یہ معجزہ ہے جسے نبی اپنے نبوت کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، برخلاف حدیث قدسی کے کہ وہ معجزہ نہیں ہے۔ اور جو شخص قرآن پاک کے ایک حرف کا بھی انکار کرے تو اس پہ ہم حکم کفر لگاتے ہیں، برخلاف حدیث قدسی کے کہ حدیث قدسی کا منکر، اسے نہ ماننے والا یا پھر ان کے راویوں کی طرف نظر کرتے ہوئے کسی حدیث کو نہ ماننے والا وہ کافر نہیں ہے، ہم اس پہ حکم کفر نہیں لگاتے۔ نیز قرآن کو روایت بالمعنی کے ساتھ روایت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن حدیث قدسی کو روایت بالمعنی کے ساتھ روایت کرنا جائز ہے۔ نیز قرآن لفظ اور معنی، قرآن کا لفظ اور قرآن کا معنی یہ دونوں اللہ کی جانب سے ہے، دونوں من جانب اللہ ہے، برخلاف حدیث قدسی کے کہ حدیث قدسی میں معنی تو اللہ کی طرف سے ہے، معنی من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن لفظ یہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ نیز قرآن پاک مطلوع ہے اور حدیث قدسی مطلوع نہیں ہے۔ نیز قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی رکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ قرآن کو محفوظ رکھے گا، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیا ہے، برخلاف حدیث قدسی کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وعدہ نہیں فرمایا۔ قرآن پاک کو چھونا اور اسے دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو چھونا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، برخلاف حدیث قدسی کے کہ اسے چھونا دیکھنا ثواب نہیں ہے۔ قرآن پاک کو کوئی بے وضو شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے سنا جائز نہیں ہے، برخلاف حدیث قدسی کے کہ اسے اگر کوئی بے وضو شخص چھوئے تو چھونا جائز تو ہوگا، لیکن یہ خلاف ادب ہے، ادب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ باوضو چھوئے۔ نیز قرآن پاک کو جنبی شخص، یعنی جس پہ غسل فرض ہو، وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، یعنی اس کے لیے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، چھونا تو دور کی بات ہے، پڑھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، برخلاف حدیث قدسی کے کہ جنبی شخص اسے پڑھ سکتا ہے، چھو بھی سکتا ہے، لیکن ادب یہ ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ غسل کرے اس کے بعد پڑھے، غسل کرے اس کے بعد چھوئے، اگر چھوئے گا تو مکروہ ہوگا، مکروہ قرار دیا جائے گا، لیکن ناجائز نہیں ہوگا۔ یہ آج ہم اسے پڑھے، کچھ ایسے فرق تھے جو قرآن پاک اور حدیث قدسی میں تھے، اسے محفوظ رکھیں، انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔